الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. رضي الله عنا محمدا ما هو آله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انما بعثت رحمة. وقال ايضا صلى الله عليه وسلم: انما بعثت معلما. وقال ايضا صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الاخلاق، او كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ کی ذات پاک ہے، وہ پاک رہے گا. اللہ کی ذات پاک ہے، وہ پاک رہے گا. انسان مشت خاک ہے، وہ خاک رہے گا. نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے. نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. قول محمد قول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. گمراہ نہ ملے گا کوئی شیطان سے بڑھ کر. رہبر نہ ملے گا کوئی قرآن سے بڑھ کر. انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی. انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی. انہی کی سیرت سنا رہا ہوں، زبان میری ہے رات، زبان میری ہے بات ان کی. انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی. انہی کی سیرت سنا رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی. چراغ طور کا پروانہ بن کر رہ گئے موسیٰ. چراغ طور کا پروانہ بن کر رہ گئے موسیٰ. چراغ طور خود ہوتا ہے پروانہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے اور سنانے کے لیے اللہ پاک نے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، ان کا مقام کیا ہے،
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کون نہیں پہچانتا؟ ساری کائنات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی ہے، پہچانتا نہیں تو صرف آج کا مسلمان پہچانتا نہیں۔ میرے دوستو، میں اپنے عنوان کی طرف آگے بڑھتے ہوئے آپ تمام سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ باہر جو بیٹھا ہوا مجمع ہے وہ اللہ کے لیے اندر آ جائے، یا تو میں آپ تک آ جاؤں یا آپ مجھ تک آ جائیں، دونوں میں سے کوئی ایک فیصلہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پیارے آقا کی صورت، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کام، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہم سننے کے لیے آئے ہیں، ادب و احترام کے ساتھ، با ادب با احترام ہم سنیں گے۔ اللہ پاک مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گڑی واڑہ کے عاشقان رسول، ہمارے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ پیارے آقا کو میں جانتا نہیں، آپ جانتے نہیں، ساری کائنات جانتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان جانتا ہے، زمین جانتی ہے، چاند سورج جانتے ہیں، ستارے اور سیارے جانتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جھاڑ اور پہاڑ جانتے ہیں، کنکریاں جانتے ہیں، جانور اور چرند پرند جانتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات جانتی ہے۔ آئیے ہم آسمان اور زمین سے پوچھتے ہیں کہ آقا کو، اے آسمان کیا تو پہچانتا ہے؟ اے زمین کیا تو پہچانتی ہے؟ تو آسمان اور زمین کہیں گے ہاں ہم آقا کو پہچانتے ہیں۔ میرے دوستو، جس وقت آسمان معراج کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آسمان خود بخود راستے دیتا گیا۔ جب بھی زمین پر کوئی بلا مصیبت آنے والی ہوتی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ زمین عذابوں سے محفوظ کر دی گئی، زمین ہمارے آقا کے لیے سمیٹ دی گئی۔ دونوں میں ایک مرتبہ مکالمہ ہوا، اے آسمان تو بڑا ہے کہ میں بڑی، تیرا مقام اونچا ہے کہ میرا مقام اونچا؟ میرے دوستو، سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ زمین سے آسمان بڑا ہے۔ آسمان کہنے لگا، عربی میں آسمان کو فلک کہتے ہیں، کہ آسمان کہنے لگا اے زمین میں بڑا ہوں، میرا مقام اونچا ہے۔ وہ کیسے؟ تو آسمان کہنے لگا، عربی میں آسمان کو فلک بولتے ہیں، فلک بولا کہ مجھ پر تو فرشتے باصفا ہوں گے۔ کیا کہنے لگا؟ فلک بولا کہ مجھ پر تو فرشتے باصفا ہوں گے۔ زمین بولی کہ مجھ پر انبیاء و اولیاء ہوں گے۔ زمین کہنے لگی، اے آسمان تجھے فخر ہے کہ تجھ پر فرشتے رہتے ہیں، اور مجھے فخر ہے کہ مجھ پر انبیاء اور اولیاء ہیں۔ فلک بولا کہ مجھ پر تو فرشتے باصفا ہوں گے، زمین بولی کہ مجھ پر انبیاء و اولیاء ہوں گے۔ فلک بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے۔ فلک بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے۔ زمین بولی کہ مجھ پر ایک کالی کملی والا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمین بولی کہ مجھ پر ایک کالی کملی والا ہے۔
فلک بولا ستاروں سے منور میرا سینہ ہے. فلک بولا ستاروں سے منور میرا سینہ ہے. زمین بولی کہ مجھ پر دور ہے مکہ مدینہ ہے. کیا بھائی؟ درود شریف پڑھو ایک مرتبہ. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. زمین آسمان کا مکالمہ پھر ایک مرتبہ عشق کے ساتھ سنتے چلیں کہ فلک بولا کہ فرشتے مجھ پر باصفا ہوں گے. زمین بولی کہ مجھ پر انبیاء و اولیاء ہوں گے. فلک بولا کہ ایک مجھ پہ چاند کیسا نور والا ہے. زمین بولی کہ مجھ پر ایک کالی کملی والا ہے. فلک بولا ستاروں سے منور میرا سینہ ہے. زمین بولی کہ مجھ پر دور ہے مکہ مدینہ ہے. فلک بولا کہ عرش و کرسی و لوح و قلم مجھ پر. میرے دوستو عاشقان رسول عشق کے ساتھ تڑپتے ہوئے یہ جملہ سنیں. فلک بولا کہ عرش و کرسی و لوح و قلم مجھ پر. زمین بولی محمد مصطفیٰ کے ہیں قدم مجھ پر. اے آسمان تجھے عرش پر فخر ہے، لوح پر فخر ہے اور قلم پر جو ہے فخر ہے، اور مجھے آقا کے قدموں پر فخر ہے. زمین پہچانتی ہے کہ میرے آقا کون ہیں، آسمان پہچانتا ہے کہ میرے آقا کون ہیں. ارے ذرا چاند سے پوچھو، اے چاند کیا تو میرے آقا کو پہچانتا ہے؟ چاند کہتا ہے ارے بھائی کہ آقا کے ایک اشارے پر میں 2 ٹکڑے ہو جاؤں. آقا کے ایک اشارے پر میں 2 ٹکڑے ہو جاؤں. صحابہ حضور کو چاند سے زیادہ خوبصورت جانتے تھے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ 14ویں رات کے چاند کے موقع پر جو ہے باہر آ گئے. چاندنی جو ہے رات ہے اور 14ویں رات کا چاند باہر نکلا ہوا ہے. ہمارے آقا بھی جلوہ افروز ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں کبھی میں آقا کو دیکھ رہا ہوں، کبھی 14ویں کے رات کے چاند کو دیکھ رہا ہوں، اور میں کبھی چاند کو دیکھ رہا ہوں کبھی آقا کو دیکھ رہا ہوں. فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ میرے آقا خوبصورت ہیں یا 14ویں رات کا چاند زیادہ خوبصورت ہے. آخر میں حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میرے آقا کا چہرہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. ارے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے؟ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے؟ چاند میں تو داغ ہے، ان کا چہرہ صاف ہے. میرے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند بھی جانتا ہے. اور ذرا سورج سے پوچھیں اے سورج کیا تو میرے آقا کو پہچانتا ہے؟ سورج کہہ رہا ہے ارے بھائی تمہارے آقا کے اشارے پر میں ڈوبتا ڈوبتا پھر باہر نکل کر آ گیا. عصر کی نماز تھی، حضرت علی کی گود تھی، آقا کا سر تھا، آرام میں ڈوبے ہوئے ہیں. دن بھر جنگ میں ڈوب کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے دوپہر میں آرام کیے، تھکے ہارے نیند لگ گئی. عصر کا وقت ہو رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کبھی سورج پہ جا رہی ہے، کبھی آقا کے چہرے پہ جا رہی ہے. آقا آرام کر رہے ہیں. اگر اٹھائیں تو آقا کی نیند جائے گی، آقا کو تکلیف ہوگی، آقا ناراض ہوں گے. نہیں اٹھائیں گے تو آقا کا مولا ناراض ہوگا. ادھر نماز ہے، ادھر آقا کی نیند ہے. یہ تڑپتے ہوئے حضرت علی کے آنکھوں سے گرم گرم آنسو آقا کے چہرے پر پڑے. حضرت علی اٹھائے نہیں، بیدار نہیں کیے، بلکہ ان کے آنکھوں سے ٹپکتے ہوئے گرم گرم آنسو حضور کے اوپر پڑے. حضور بیدار ہو گئے. پوچھا علی کیا بات ہے؟ کہ ابھی یا رسول اللہ آپ آرام کر رہے ہیں، تھکے ہارے ہیں.
اگر آپ کو جگاؤں گا تو آپ ناراض ہوں گے، نہیں جگاؤں گا تو اللہ ناراض ہوگا۔ نماز ہے، نماز۔ آج امت نمازوں سے دور ہے۔ حضرت علی تڑپ رہے ہیں، حضور جاگ گئے ہیں، مگر امت نمازوں سے دور۔ کتنے سالہ ہو گئے کہ مسجد کو آگو، کیا جی نماز کو آتے نہیں کہ تو کیا کرنا حضرت؟ ظہر اثر بسر گیا، مغرب کا تو پتہ نہیں، عشاء کو میں نشا میں تھا، فجر کو میں اٹھا نہیں۔ ظہر اثر بسر گیا، مغرب کا تو پتہ نہیں، عشاء کو میں نشا میں تھا، فجر کو میں اٹھا نہیں۔ کیا کہتے ہو؟ ہمیں عاشقان رسول، اللہ کے سچے بندے، مگر مسجد سے دور، نماز سے دور۔ میرے دوستو، جیسا ایک ایک کا فون نمبر جو ہے ڈائل کرنے سے اس سے ملاقات ہوتی ہے، ماموں کے نمبر کو مارے تو ماموں سے بات ہوتی، خالہ کے نمبر کو مارے تو خالہ سے بات ہوتی، ابا کے نمبر کو ڈائل کرے تو ابا سے بات ہوتی۔ اللہ کا بھی ایک نمبر ہے میرے دوستو، کیا نمبر ہو؟ 244343۔ وہ کیا جی وہ لینڈ نمبر بولتے ہیں؟ 244343۔ 2 سے مراد فجر کی 2 رکعت نماز، 44 ظہر اثر کے 4 رکعت، 3 سے مراد مغرب کے 3 رکعت، 4 سے مراد عشاء کی 4 رکعت۔ یہ آخر میں 3 کہاں سے آگے ہوگا؟ تو یہ وتر، واجب الوتر۔ نمبر لکھ کو رکھ لیو، 244343۔ میرے دوستو، ہمارے تمہارے دکانوں کی، کام کاج کی، ہوٹلوں کی، دنیا کے بزی پن کی کیا حیثیت ہے؟ دنیا میں اللہ کے گھر سے بڑھ کو ابھی کیا تو ہے؟ اللہ کے گھر کے طواف سے بڑھ کو کیا تو ہے؟ جب طواف کا وقت آتا ہے، طواف کے درمیان ایک حاجی طواف کر رہا ہے اور اسے نماز کا وقت جب ٹچ کرتا ہے تو طواف کو بھی روک دیا جاتا ہے۔ تمہارے دکان کی حیثیت کتنی، تمہارے مکان کی حیثیت کتنی، تمہارے تجارت کی حیثیت کتنی کہ طواف کو بھی نماز جو ہے روک رہی ہے، اور طواف کو بھی روک کر جو ہے نماز کا وقت جب آتا ہے تو نماز کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ آج امت نمازوں سے دور۔ آقا دیکھو کتنا تڑپ رہے ہیں، ارے رے عصر کا وقت ہو گیا کیا؟ عصر کا وقت ہو گیا کیا؟ ارے رے عصر کا وقت ہو گیا۔ عصر زندگی میں اگر میں ایک فرض کو چھوڑ دوں گا، میری امت کتنے فرضوں کو چھوڑ دی گی؟ دنیا والے میرے دوستو فرضوں کو بھولتے نہیں، اللہ تعالیٰ فرضوں کو بھولتا نہیں۔ دنیا والے قرضوں کو چھوڑتے نہیں، اللہ تعالیٰ فرضوں کو چھوڑتا نہیں۔ ہاں 10 سال پہلے میں 5000 کسی کی دیا، میں جا کر روڈ پہ کھڑا کو حضرت وہ 5000 دیا نا میں آپ کو دیو گے تو کیا بھلے آدمی جی تمہیں 10 سال ہو گیا آپ پوچھتے کیا جی کہ تو 10 سال نے تو 20 سال کے بعد بھی میرا حق مجھے پوچھنے کا حق ہے۔ دنیا والے فرض کو چھوڑتے نہیں، اور زمین و آسمانوں کا رب میرے دوستو فرض کو چھوڑتا نہیں۔ ڈوبتے ہوئے سورج کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا، ڈوبتا ہوا سورج باہر نکل کر واپس آیا، آقا نے اور صحابہ نے نماز پڑھ کر بتا دیا کہ سورج بھی میرے آقا کی سنتا ہے۔ میرے دوستو ہم آقا کو جانتے ہیں، آقا کو مانتے نہیں۔ آقا کو مانتے ہیں مگر آقا کی مانتے نہیں۔ آقا کو جاننا، آقا کو ماننا اصل نہیں، آقا کی ماننا، آقا کی ماننا۔ ارے سورج مانتا ہے بھائی ہمارے آقا کی بات، ہمیں نہیں مانتے۔ میرے دوستو حضور کا ذکر کرنے والے تو آج دنیا میں بہت ہیں، حضور کا فکر کرنے والوں کی کمی ہے۔ ذکر رسول دنیا میں بہت لوگ کرتے ہیں مگر فکر رسول کی ضرورت ہے۔ آسمان جانتا ہے، زمین جانتی ہے، سورج جانتا ہے، چاند ستارے جانتے ہیں، دنیا کی ساری مخلوق پہچانتی ہے کہ میرے آقا کون ہے۔ پہاڑ پہچانتا ہے میرے آقا کو،
احد کا پہاڑ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر تشریف لے گئے، ساتھ میں حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان ہیں، وائبریشن میں آ گیا احد کا پہاڑ۔ ہمارے گھر میں کون تو 90 آدمی آ گئے، ارے رے 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 ہمارے ماموں آ گئے، 5 سال کے بعد آئی جی، ارے رے 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 چچا آ گئے جی ہمارے 10 سال کے بعد آئی جی، جاؤ جی وہ ہوٹل کو جاؤ، وہ ناشتہ لاؤ، یہ پوریاں لاؤ، وہ اڈلیاں لاؤ، بھاگو۔ تو ٹھہر بھائی، نہیں جی ہمارے ماموں 10 سال کے بعد آئے ہمارے گھر میں۔ احد کو خوشی ہو گئی کہ آقا میرے سر پر تشریف لائے ہیں، وائبریشن میں آ گیا، حرکت کر رہا ہے، خوشی میں جھوم رہا ہے۔ حضور نے اپنے پیروں سے ٹھوک مار کر کہا، اے احد کے پہاڑ ذرا صبر اختیار کر، تجھے معلوم نہیں کہ آج تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید آئے ہوئے ہیں۔ میرے آقا صدیق اکبر ہیں، حضرت عمر شہید ہیں، حضرت عثمان شہید ہیں۔ حضور نے کہا کہ اے پہاڑ وائبریشن کو چھوڑ دے، حرکت چھوڑ دے، ادب اختیار کر، احترام اختیار کر، آج تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید آئے ہوئے ہیں۔ پہاڑ جانتا ہے کہ ہمارے آقا آئے ہیں، ہلنے والا پہاڑ ہلنا چھوڑ ڈالا۔ میرے دوستو، پہاڑ کو حضور کی بات سننا کا تو ہے، ہمارے دل میں نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننا، حضور کے طریقے کو اپنانا، حضور کے سنتوں کو اپنانا، حضور جیسا لباس، حضور جیسا رہن سہن، حضور جیسے چال چلن، حضور جیسی داڑھی، حضور جیسا لباس، حضور جیسی جوانی۔ آج کا جوان حضور کا عاشق ہے، حضور کو جانتا ہے، حضور کو مانتا ہے، مگر حضور کی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے ہیئر اسٹائل کو دیکھ کو لوگ ڈر جاتے ہیں، کب تو بھی ادھر پورے کم کردہ سے اوپر رکھتا ہے، کب تو اوپر پورے کم کردہ ادھر رکھتا ہے، کب تو عجیب طریقے سے عجیب اس کے بال ہیں، کبھی اتنی لمبی زلفیں چھوڑتا ہے کہ اس کی چوٹی میں پھولا لگانا کیا دیکھتا ہے۔ ابا کانا میں کب تو بھی جو ہے ایک کان میں بالی ڈال کو ایک کان میں چھوڑا ہوتا ہے۔ ڈالنا ہے تو 2 کانوں میں بھی ڈال لے بھائی، تو ایک کان میں ڈال کو کیا بتانا چاہتا ہے؟ تو ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے، یہ ڈیوائیڈر پر کیوں چلتا ہے؟ اس کے کپڑے بھی عجیب ہیں۔ آج کا جوان جینس پہنتا ہے، 4 جگہ پھٹکو ہے تو 400 روپے، 6 جگہ پھٹکو ہے تو 600 روپے، 8 جگہ پھٹکو ہے تو 800 روپے، پوری پھٹ جائے گا تو 1000 روپے کا پھاڑنے کو پہنتا ہے۔ پرانے کپڑے پہننا پہلے شرم کی بات بولتے رہے، آپ کتنا پھٹکو ہے اتنا جو ہے ماڈرن نوجوان، پھر عاشق رسول ہے۔ جودھ پوری کپڑے پہننے کو اوڑھنی ڈالنے کو آتا ہے، یہ کہیں کا بھائی اوڑھنی ہی رہے، مردانہ کیا یہ کیا اوڑھنی، غور سے دیکھنا پڑتا اسے۔ پھر ہاتھوں میں مہندی بھی لگا لیتا ہے، شادی ہے، پھر انگوٹھی بھی ہے۔ مصافحہ کرنے کے واسطے امام صاحب کے پاس جب آتا ہے تو امام صاحب غور کرنے لگتے ہیں، شک میں پڑ جاتے ہیں کہ انہیں کون بھائی نے مسجد میں یہ عورت کیسا آ گئی کر کے۔ وہ زلفاں، وہ کان میں بالی، وہ ہاتھ میں مہندی، ہاتھ میں انگوٹیاں۔ میرے دوستو، یہ آج کا نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے مذاق کر رہا ہے۔ آسمان مانتا ہے، زمین مانتی ہے، چاند سورج مانتے ہیں، پہاڑ مانتا ہے۔ ارے پہاڑ تو چھوڑو، کنکریاں بھی میرے آقا کی بات مانتے ہیں۔ ابو جہل نے ایک مرتبہ حضور کو للکارا کہ اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو بتا دے کہ اگر واقعی تو سچا نبی ہے تو میرے ہاتھ میں کیا ہے، تو بتا دے۔ حضور نے فرمایا میں بتاؤں یا تیرے مٹھی کے اندر جو چیز ہے اسی سے جو ہے بولنے لگا تھا۔ ابو جہل نے للکارا، چیلنج کیا، اگر دم ہے تو میری مٹھی کے اندر سے ہی تو بتا دے۔ حضور نے فرمایا کہ اے مٹھی کے اندر جو کنکریاں ہیں، اے کنکریوں بتا دو کہ میں کون ہوں۔ تو مٹھی کے اندر سے کنکریوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا کو کنکریاں بھی جانتی ہیں، کنکریاں بھی پہچانتی ہیں، اور پہاڑ بھی جانتا اور پہچانتا ہے۔
میرے آقا کو جھاڑ بھی پہچانتے ہیں. حضور ایک مرتبہ آرام کر رہے ہیں, ایک جھاڑ اپنے جڑوں سے اکھڑا اور سیدھا حضور کے اوپر پوری ڈالیوں کو پھیلاتے ہوئے آ کے پڑ گیا. جیسے کوئی چھتری ہوتی ہے, کوئی چھتری ہوتی ہے اور وہ اپنا سایہ پھیلا کر جیسا چھتری پڑی رہتی ہے, ویسا حضور کے اوپر دھوپ نہیں پڑنا کر کے وہ ایک سایہ, ایک جو ہے سایہ دھار جھاڑ آ کر اپنی شاخوں کو پھیلا دیا. حضور جب نیند سے بیدار ہوئے تو وہ جھاڑ اٹھا اور پھر واپس جا کر اپنی جڑوں سمیت زمین میں گڑ گیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ جیسی بھی ہاتھ کو کرینا آپ کو جھاڑا کو اکھاڑتے سے دنیا والے دیکھیں گے, لیکن جھاڑ بغیر کسی JCB کے, بغیر کسی کرین کے, بغیر کسی اکھاڑنے والوں کے خود بخود جڑوں کے ساتھ اکھڑا اور آپ کے اوپر آ کر چھتری کی طرح سایہ کرنے لگا. حضور نے فرمایا یہ جھاڑ میرے اوپر دھوپ پڑتی سو دیکھو, اللہ سے اجازت لیا اور میرے پاس آ کر سلام پیش کرنے لگا. میرے دوستو, جھاڑ کو بھی معلوم ہے ہمارے آقا ہے, ہمیں جھاڑا سے بدتر, ہمیں پہاڑا سے بدتر, ہمیں کنکریاں سے بدتر ہم کو معلوم نہیں کہ ہمارے آقا کون ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جھاڑ تھا, اس جھاڑ کو شجر حنانہ کہتے تھے. حضور بیان کرتے وقت میں جو ہے مسجد نبوی میں ممبر کی جگہ پر جو ہے وہ جھاڑ رہتا تھا, اس جھاڑ کے سہارے کو حضور ٹیک لگا کر بیان کرتے. مدینے کے انصاریہ نے حضور کی خدمت میں کہلوا بھیجا کہ آقا آپ کھڑے کھڑے بیان کرتے ہیں, ہمارے پاؤں دکھتے ہیں, تم نہ تکلیف ہوتی کہ نہیں کی, ہم نہ تکلیف ہوتی ہے, تمہیں کھڑ کو بیان کرنا کیا, ہمیں بیٹھ کو سننا کیا. آقا آپ کے واسطے لکڑی سے میں ایک ممبر بنا کو مسجد نبوی میں رکھ ڈالتی ہوں, آج سے اس کے اوپر بیٹھ کو تمہیں بیان کرنا. حضور اجازت دے ڈالے. زندگی میں پہلی مرتبہ ممبر مسجد کے اندر آیا, جمعہ کا وقت تھا, صحابہ پورے بیٹھ کر مسجد نبوی بھری ہوئی تھی. حدیث میں آتا ہے کہ مجمع میں سے کسی کے رونے کی آواز گونجنے لگی, ایسا جیسے اونٹنی کو اپنے گمشدہ بچے کی یاد میں رونا آتا ہے. ایک اونٹنی اپنے گمے ہوئے بچے کی یاد میں روتی ہے. میرے دوستو, پوری مسجد نبوی کے اندر رونے کی آواز گونجنے لگی. صحابہ پریشان, ابو بکر پریشان, عمر پریشان, عثمان پریشان, علی پریشان, ابو ہریرہ پریشان, صحابہ پورے کے پورے پریشان. حضور ممبر پر بیٹھ کر اللہ رسول کی بات شروع کرے, یہاں سے رونا شروع ہو گیا. ارے کون روتے بھائی, کون روتے, کون روتے, کون روتے جی, سمجھ میں آتا ہے. حضور کی بات چل رہی ہے, ادھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے. ہمیں رہتے کیا بولتے, پیچھے کون کی بچے روتے ہیں, دیکھو با ذرا, بچے کو باہر لے جاؤ با. بولا یہاں اونٹنی کی رونے کی آواز. اللہ اکبر کبیرہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اور جھاڑ کے اوپر ہاتھ رکھ کے صحابہ سے اشارہ کر کے فرمانے لگے کہ یہ جھاڑ آج تک میرے سائے سے خوش تھا, میرے ہاتھوں کے نیچے دبا رہتا تھا, آج میرے ہاتھ کے سائے سے محروم رہ کر یہ جھاڑ تڑپ تڑپ کر رو رہا ہے, یہ جھاڑ مچل مچل کر رو رہا ہے. کہ آج تک حضور اللہ رسول کی بات کرتے ہوئے, دین کی بات کرتے ہوئے میرے اوپر ٹیک لگاتے تھے, آج سے ممبر بن گیا, حضور کے سائے سے میں محروم ہو گیا. میرے دوستو, حضور سے جدا ہو کر ایک جھاڑ بھی رو رہا ہے. اللہ کے نبی کی سنتوں سے دور ہو کر کبھی ہم نہ رونا آیا بھائی. جھاڑ سے بھی بدتر ہمیں ہو گئے, پہاڑ سے بدتر میں ہم ہو گئے. آخر حضور نے اس جھاڑ کو دلاسا دیا, ہمت دی کہ بھائی
میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تم رونا بند کرو، تم جو ہے مچلنا بند کرو، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ کے سائے سے تم کو محروم کرا تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ تم کو کل جنت کے جھاڑوں میں سے ایک بہترین جھاڑ بنا دے، تمہارے پھل پھول کو انبیاء اور اولیاء استعمال کریں گے۔ بولے حضور یہ دلاسا دیے بعد اس کا رونا بند ہوا۔ بچہ روتا ہے تو کیا بولتے، ارے رونا گوبا، تجھے ایک ٹافی دلاتا ہوں، ایک چاکلیٹ دلاتا ہوں، ایک لالی پاپ دلاتا ہوں، ایک جو ہے گاڑی دلاتا ہوں، ایک سیل دلاتا ہوں۔ میرے دوستو یہ بولنے کے بعد بچہ رونا بند کرتا۔ جھاڑ نے حضور سے وہ خوشخبری سنی، چلو بھائی دنیا میں تمہیں میرے سے الگ ہوئے تو بھی جنت میں تمہیں سارے نبیوں کو، سارے ولیوں کو پھل اور پھول دینے والے جھاڑ بنیں گے، میں اللہ سے یہ وعدہ کراتا ہوں۔ میرے دوستو جھاڑ کو بھی معلوم ہے کہ ہمارے آقا کون ہے، جانوروں کو معلوم جی ہمارے آقا کون ہے۔ حضور ایک مرتبہ جاتے ایک اونٹنی آ کر حضور کے قدموں میں گر گئی، رونے لگی۔ حضور نے پوچھا کہ اس کا مالک کون ہے، لوگوں نے بتایا کہ فلاں صاحب ہیں۔ حضور بلائے، فرمائے کیا جی تم نا اونٹ سے، جانور سے کام لینا آتا، اس کو صحیح طور پر چارہ ڈالنے آتا نہیں کہ تمہارا اونٹ مجھے شکایت کر رہا ہے کہ ہمارا آقا ہم سے جو ہے کام صحیح طور پر لیتا ہے مگر چارہ ڈالنے کا ڈالتا نہیں۔ میرے دوستو مزدور کی مزدوری سوکھنے سے پہلے ہمارے آقا نے سکھایا کہ اس کے جو ہے مزدوری جو ہے محنت، اس کے خون پسینے کو سوکھنے سے پہلے مزدور کی مزدوری دے دی جائے اور جتنا دینا ہے اتنا دیا جائے۔ میرے دوستو اونٹ جانتا ہے کہ ہمارے آقا کون ہے۔ ایک مرتبہ ایک ہرن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک یہودی کا شکار بن کر جا رہی ہے، حضور سے گزارش کرنے لگی کہ آقا یہ یہودی ظالم مجھے پکڑ کے لے جا رہا ہے، میں تو جو ہے جنگل میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے آئی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے، ننھے ننھے بچے، دودھ پینے والے بچے، شیرخوار بچوں کو آقا میں چھوڑ کر آئی ہوں، آپ مجھے اس سے چھڑاوا دے دیجئے، یا کم سے کم میرے بچوں کو ٹھکانہ لگانے کے لیے، میرے بچوں کو سیٹل کر آنے کے لیے ایک آدھا دن کا موقع دلا دیجیے۔ حضور بولے کہ بھائی چھوڑ دو، یہودی کہا کہ میں چھوڑوں گا نہیں۔ حضور بولے کہ کم سے کم اب دوپہر ہے، شام تک کی مہلت دے دو، شام تک کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ اس نے کہا اگر یہ ہرنی جنگل میں جا کر اپنے بچوں کے بہانے سے واپس نہیں آئی، اے محمد یہ جو ہے ہرنی کی جگہ پر میں تمہیں اپنا غلام بنا کر لے جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ اونٹنی واپس آئے گی، اگر نہیں آئی تو میں تمہارا غلام بن کر چلوں گا۔ حضور سے کہا کہ یہیں کھڑے رہنا، اور ہرنی کو چھوڑ دیا۔ ہرنی اپنے بچوں کی طرف لپک لپک کر جانے لگی۔ سورج کے ڈوبنے کا انتظار ہو رہا ہے، یہودی سوچ رہا ہے کہ آج سورج ڈوب جائے گا اور محمد میرے غلام بن کر، میرے جو ہے نوکر بن کر میری زندگی گزاریں گے۔ سورج کے ڈوبنے کا وقت آیا، کبھی سورج کی طرف نظر جا رہی ہے، کبھی جنگل کی طرف نظر جا رہی ہے، یہودی کی نظر صرف اور صرف جو ہے سورج کے اوپر جمی ہوئی ہے۔ ہمارے آقا کی نظر سورج کے پروردگار کے اوپر جمی ہوئی ہے۔ مسلمان سورج کی نہیں مانتا، سورج کو نہیں مانتا اور سورج کی پرورش نہیں کرتا، سوریہ نمسکار نہیں کرتا۔ مسلمان تو سورج کو اللہ کی ایک مخلوق مانتا ہے، جیسا مٹی ہے، جیسا زمین ہے، جیسا آسمان ہے، جیسا دوسری ایک مخلوق ہے، ویسا ہی میرے دوستو مسلمان سوریہ نمسکار نہیں کرتا، سورج کو اللہ کی ایک نشانی، اللہ کی ایک مخلوق سمجھتا ہے۔ یہودی کی نظر سورج پر جمی ہوئی ہے، میرے آقا کی نظر سورج کے پالنے والے، سورج کے نکالنے والے، سورج کے ڈبانے والے اور سورج کے پروردگار کے اوپر جمی ہوئی ہے۔ آخر رات ہونے لگی، یہودی یقین کر لیا کہ آج ہرن نہیں آئے گی، محمد میرے غلام بن جائیں گے۔ جس رسی سے میں نے ہرن کو چھوڑا تھا وہی رسی میں محمد کے اوپر ڈال کر محمد کو گھسیٹتے ہوئے لے جاؤں گا۔ میرے دوستو
دنیا کی کوئی مخلوق کسی کا کوئی بگاڑ نہیں سکتی. میرے آقا کا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ روشنی گر خدا کو ہو منظور آندھیوں میں چراغ جلتے ہیں. میرے دوستو اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ جنگل سے اچانک ایک دھواں اڑتا ہوا، ایک دھول اڑتی ہوئی نظر آئی. دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز آ رہی ہے. دیکھا کہ یہودی کے اوثان خطا ہو گئے، یہودی کے تلووں کے نیچے سے زمین کھسکنے لگی. کیا دیکھتا ہے کہ جو ہرن اکیلی گئی تھی اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم دودھ پینے والے شیرخوار بچوں کے ساتھ واپس آ رہی ہے. آنکھوں میں آنسو ہیں، معصوم بچے ماں کو دیکھ رہے ہیں، ماں بچوں کو دیکھ رہی ہے. اس کے بعد ماں حضور کے حوالے ہوتی ہے. حضور نے اس ہرن کو اس یہودی کے حوالے فرمایا. اب حال کیا تھا؟ یہودی کی زبان سے نکلنے والے جملے سن لیجئے. یہودی کہہ رہا ہے کہ آقا میں آج آپ کو غلام بنانا چاہتا تھا، اب سے لے کر موت تک میں آج سے آپ کا غلام بن رہا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر حضور کے اس معجزے کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا. میرے دوستو یہودیوں کو اللہ پاک نے ہدایت دی، عیسائیوں کو ہدایت دی، پہاڑوں کو ہدایت دی، جھاڑوں کو ہدایت دی، دنیا کی ساری مخلوق کو ہدایت مل گئی. ہدایت اللہ کے خزانے میں ہے. ہدایت اللہ جسے چاہے دیتا ہے اور جسے چاہے اللہ ہدایت سے محروم کرتا ہے. اللہ چاہتا ہے تو بصرہ سے حسن کو اٹھایا، ہدایت دے دیا. حبشہ سے بلال کو اٹھایا، ہدایت دے دیا. فارس سے سلمان کو اٹھایا، سلمان فارسی کو ہدایت دے دیا. میرے دوستو اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے جسے چاہے ہدایت دے دیا. بصرہ سے حسن کو، حبشہ سے بلال کو، فارس سے سلمان کو، روم سے صہیب کو. عرب کی سرزمین پر چلنے والا ابو جہل ہدایت سے محروم ہو گیا. اللہ ارے مکے کو دیکھا، مدینے کو دیکھا، نبی کی پیدائش کو دیکھا، نبی کی جوانی کو دیکھا اور نبی کے چلنے پھرنے کو دیکھا، مگر ہدایت سے محروم ہو گیا. یہ اللہ کی قدرت ہے. شاعر کہتا ہے حسن ز بصرہ، بلال از حبش، صہیب از روم، ز خاک مکہ ابو جہل اینچے بلا جبیست. اے اللہ تیری کیا قدرت ہے. حسن کو اٹھایا بصرہ سے، ہدایت دے دیا. بلال کو اٹھایا حبشہ سے، ہدایت دے دیا. فارس سے سلمان کو اٹھایا فارس سے اور ہدایت دے دیا. روم سے اٹھایا صہیب کو اور ہدایت دے دیا. اے اللہ مکہ اور مدینے کی سرزمین پر پیدا ہونے والا ابو جہل ہدایت سے محروم ہے. اے اللہ واقعی تیری قدرت ہے. میرے دوستو ہم بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ہدایت سے محروم نہیں کیا. اللہ چاہتا تو ہمیں بھی ہدایت سے محروم کر دیتا. ابو جہل بناتا، ابو لہب بناتا، اللہ کا دشمن بناتا، لیکن اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. یہ اس امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء کرام چاہت کرتے تھے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے پہلے ہیں اور دنیا میں ظاہر ہونے کے اعتبار سے سب سے آخر میں ہیں. حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک اللہ کے سامنے روتے رہے کہ اللہ چھوٹی سی چوک معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے. آخر معافی ملی نہیں.
ایک دن انہوں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے میری چوکوں کو، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ نے پوچھا اے آدم 300 سال سے روتے ہیں، اتنا روئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان کے رونے کو، ان کے آنسوؤں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور قیامت تک آنے والے آدم کی اولاد کے رونے کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت آدم کا رونا پوری اولاد آدم کے رونے پر بھاری رہے گا۔ آدم اتنا روئے نا، 300 سال میں کبھی تمہاری زبان پر یہ لفظ آیا نہیں۔ یہ لفظ تمہیں کہاں دیکھے، کہاں سنے؟ کیا بھی نہیں اللہ، جس دن تو میری مٹھی بھر مٹی کے اندر روح ڈالا، میری مٹی کے پتلے کے اندر تو نے روح پھونکا، میری آنکھ کھلی، پہلی نظر تیرے عرش پر پڑی، عرش پر اے اللہ میں نے لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بڑے ہستی ہیں جن کے نام کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ملایا اور عرش پر بھی لکھ لیا۔ دشمن کا نام لکھتے جی گھر کے اوپر لکھ لیے تو ہمارے بابا کا نام لکھ لیتے، ہمارے اماں پسندیدہ اماں کا نام رقیہ منزل، خورشید منزل، زینت منزل، اختر منزل، کیا لکھ لیتے۔ کون پسند ہے کہ ان کا نام ہمارے گھر کے اوپر لکھ لیتے؟ اللہ آسمانوں زمینوں کا مالک، عرش کا مالک، اپنے عرش کے اوپر ایک نام لکھا گا تو دشمنہ کا نام لکھتا، سیدھے سادھے آدمیوں کا نام لکھتا۔ 4 بچے ہیں، ایک کا نام لکھے تھے، ایک نا لڑ لیتے رہا نکو گئے، کیا کرتا آدمی؟ بابا کا نام، اماں کا نام، دادا کا نام لکھ لیتا، اس سے اونچے کا نام۔ پسندیدہ نام اللہ نے لکھا ہے تو اس نام کو اللہ پاک کوئی مقام دینا چاہتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ پاک نے اپنے نام کے ساتھ نبی کا نام عرش پر لکھا، اپنے نام کے ساتھ نبی کا نام اذانوں میں رکھا، اقامت میں رکھا، نمازوں میں رکھا، جنازے میں رکھا، کہ اذان پوری نہیں جب تک کہ ہمارے نبی کا نام پورا نہ ہو، اقامت پوری نہیں جب تک کہ ہمارے نبی کا نام نہ لیا جائے، نماز پوری نہیں جب تک کہ جو ہے پوری قرات، پورا رکوع، پورا سجدہ ہو جائے جب تک کہ ہمارے نبی پر درود پڑھا نہ جائے۔ میرے دوستو، اللہ اس نام کی لاج رکھ رہا ہے، اس نام کو اونچا مقام دے رہا ہے۔ اذانوں میں ہمارے نبی کا نام، نمازوں میں ہمارے نبی کا نام، اقامت میں ہمارے نبی کا نام، اور عرش پر ہمارے نبی کا نام، فرش پر ہمارے نبی کا نام۔ عرش پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے گئے، چپلوں کے ساتھ، 7 آسمانہ 7 زمینہ پورے پار ہو کو عرش پر گئے تو چپلاں ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے نبی کو ہمت دلائی، اے نبی جی آپ تشریف لائیے۔ کیا بھی نہیں، اللہ چپلاں کے ساتھ آ گیا، نالین کے ساتھ آ گیا۔ حضور نے فرمایا اے نبی جی آ جائیے، چپلوں کے ساتھ آ جائیے، آپ کے نالین سے ہمارے عرش کی عظمت بڑھ رہی ہے۔ نہیں اللہ، تیرے پاس اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام تیرے سے بات کرنے کے واسطے، تیرے سے میٹنگ جمانے کے واسطے ایک بار جو ہے تشریف لائے کوہ طور پر۔ قرآن کے اندر موجود ہے کہ انکا بالوادی المقدس طویٰ فخنا لانے، اے موسیٰ تمہیں بہت مقدس جگہ پر آئے ہیں، پاک جگہ پر، پوتر جگہ پر آئے ہیں، موسیٰ تمہارے پاؤں میں چپلاں ہیں، چھوڑ کو آؤ گئے۔ مجھے وہ بات یاد آگو، یا اللہ میں سوچ میں پڑ گئی ہوں، میں چپلاں پہلے کو آ گئی ہوں نا، چپلاں چھوڑ کو آنا کیا جاگو کر۔ اللہ پاک نے فرمایا اے نبی جی آپ چپلاؤں کے ساتھ، نالین کے ساتھ ہمارے عرش پر آئیے، آپ کے نالین سے ہمارے عرش کی عزت عظمت بڑھ رہی ہے۔ یا اللہ میں سوچتا ہوں، کئی کو سوچتے ہیں نہیں اللہ وہ فرش تھا یہ عرش ہے، وہ زمین تھی آسمان ہے، زمین پر نکالو گے تو آسمان پر کتنا نکالنا نہیں میں،
فرش پر نکال ڈالو گیا عرش پر کہیں کو نکالنا نہیں میں وہ تو کوہ طور تھا، اے اللہ یہ تو سدرۃ المنتہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے نبی جی آپ سچ کہہ رہے ہیں، واقعی وہ کوہ طور تھا، یہ تو سدرۃ المنتہا ہے، وہ زمین تھی یہ آسمان ہے، وہ فرش تھا یہ عرش ہے۔ اے نبی جی یاد رکھیے وہ تو موسیٰ تھے، تم تو محمد ہو، وہ تو کلیم اللہ تھے، تم تو حبیب اللہ۔ میرے دوستو یہ اللہ کا مقام ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ ایسے نبی کی امت میں اللہ پاک نے ہمیں جب پیدا فرمایا ہے تو ہم اس کی قدر کریں، نبی کے نام لیوا بنے، نبی کے کام کرنے والے بنے۔ آج نبی کا نام لینے والوں کو اللہ پاک اتنی عزت دے رہا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جسے لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوتی ہوں اور وہ نیت کر لے کہ لڑکا ہو تو محمد نام رکھوں گا، اللہ اس نیت کی برکت سے اللہ اسے لڑکا عطا فرمائے گا۔ بات سمجھ میں آتی ہے بھائی؟ بغداد کے اندر ایک قبرستان ہے جس میں 400 لوگ دفن ہیں، ہر ایک کا نام محمد ہے۔ امام بخاری کا نام محمد بن اسماعیل، بڑے بڑے اللہ والے محمد بن شیبہ، بڑے بڑے اللہ والوں نے اپنے بچوں کا نام محمد رکھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نام کے شروع میں جس نام کے آخر میں حضور کا نام آ جائے اسے دنیا کی کوئی مصیبت ٹچ نہیں کر سکتی، آخرت کی کوئی آگ جلا نہیں سکتی۔ حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمت اللہ علیہ کی بہن ہے حضرت امت اللہ تسنیم، انہوں نے ارادہ کیا کہ لڑکا ہو تو محمد نام رکھوں گی، پہلا لڑکا ہوا، پھر ارادہ کیا کہ پھر لڑکا ہو تو پھر محمد نام رکھوں گی، تو دوسرا لڑکا ہوا محمد ثانی نام رکھا، دوسرے محمد، سیکنڈ ثانی کا تو سیکنڈ محمد، پھر ارادہ کیا پھر تیسرا لڑکا ہوا تو محمد ثالث کر کے نام رکھا، پھر چوتھے پر پھر ارادہ کیا تو چوتھا پھر لڑکا ہوا محمد رابع کر کے۔ آج 5ویں مرتبہ 25 سال سے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے پریسیڈنٹ ہیں مولانا محمد رابع صاحب۔ ہمنا بھی سمجھ میں آتا نہیں ہے چوتھے رابع چوتھے محمد کون بھائی، چوتھے محمد کا تو کیا ہو؟ اماں نے ارادہ کیا پہلے بیٹے کا نام محمد، دوسرے کا نام محمد ثانی، تیسرے بیٹے کا نام محمد ثالث، چوتھے بیٹے کا نام محمد رابع، مولانا رابع صاحب۔ کیا جی حبیب صاحب سمجھتے ہیں؟ مولانا رابع صاحب کی یہ کہانی ہے۔ میرے دوستو اللہ پاک نے نام کی یہ برکت رکھی، نام کی میں عظمت سنا دوں آپ کو۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جم کر سنیں اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ پیارے آقا کی سیرت پر ہم عمل کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت مولانا یونس پالن پوری صاحب بکھرے موتی کے اندر یہ جو ہے حدیث لکھے ہیں۔ کیا حدیث ہے بھائی؟ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن محشر کے میدان میں پکاریں گے یا محمد یا محمد کر کے، اے محمد آ جاؤ۔ سارے نبیوں پر جنت حرام جب تک کہ ہمارے نبی جنت میں نہ چلے جائیں، ساری امتوں کے اوپر جنت حرام جب تک کہ ہمارے نبی کی امت جنت میں نہ چلی جائے۔ سب سے پہلی چابی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے گی، جنت کا دروازہ سب سے پہلے ہمارے آقا کے لیے کھلے گا۔ اللہ پاک پکارے گا یا محمد آؤ، جنت کا دروازہ کھول دے، جنت کی اوپننگ کرتے، جنت کا ریبن کٹنگ کرتے، آؤ اوپننگ ہے، چابی دیکھو، حضور کو بلانا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہوتے، حضور کے نام والے 100 دن اٹھ کو کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ بلاتا ہے محمد آ جاؤ، محمد آ جاؤ۔ اللہ پاک سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک جو ہے اس وقت میں فرماتے ہیں ارے تمہیں سب جنے کھڑے ہو گئے کیا؟ میرے نبی کو پکارا سو تمہیں کہیں کو کھڑے ہو گئے؟ نہیں اللہ ہمیں بھی تیرے نبی کا نام رکھنے سے والے محمد کر کے۔ اتنے جنے سب جنے
بیٹھو بیٹھو، ہمارے نبی کو میں بلایا سو، ہمارے نبی اللہ تبارک تعالیٰ سے بحث کریں گے. objection your honor. تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیرے نبی کے نام والے بھی جنت میں چلے گئے تو تیرا مقام کیا بھی گھٹتا نہیں؟ تیری جنت کیا بھی تنگ ہو جاتی نہیں، ٹائٹ ہو جاتی نہیں؟ ایسا کہتے، ایسا تو بلا لے کو لا لو. میرے نبی کے نام کے ساتھ جنہوں نے نام رکھا آقا کے ساتھ جنت میں داخلے کے حقدار بن جائیں گے. میرے دوستو یاد رکھو، جب نبی کا نام رکھنے والے یہ مقام رکھتے ہیں، نبی کے نام کی جب یہ اتنی اہمیت ہے تو نبی کے کام کی کتنی اہمیت ہوگی. خالی نام، ایک باٹل کے اوپر ہارلکس کر کے رکھتے، اس کے مٹی، اس کے اندر مٹی بھر ڈالے، ہارلکس کر کو لے آتے کندھوں سے، ایک باٹل کے اندر اسپرائٹ کر کے پانی بھر ڈالے، اسپرائٹ کا ریٹ کو لے جاتے بھائی آپ لوگ. میرے دوستو نام، صرف نام پر اللہ پاک اتنی عزت دے رہا ہے، نبی کا کام کرنے والوں کو کتنی عزت ملے گی. ذکر رسول کرنے والوں کا جب اتنی جو ہے اہمیت ہو رہی ہے، فکر رسول کرنے والوں کی کتنی اہمیت ہوگی. میرے دوستو ارادہ کریں کہ انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب امت میں ہم پیدا کیے گئے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر ہم عمل کریں گے، اس لیے کہ ہمارے آقا کو سب پہچانتے ہیں. ہمارے آقا کے آنے کی اطلاع ساری مخلوق نے دی، پورے آسمانوں زمینوں کے اندر خوشی مچ گئی. ہر ایک سے صدا آ رہی ہے کہ ہمارے آقا آ رہے ہیں. ہمیں کیا بھی پڑھے نہیں بھائی، قرآن پڑھے نہیں، حدیث پڑھے نہیں، علی پہ تو پڑھے، علی پہ پڑھے بھائی. پرانے استاد بھی کے پاس علی پہ پڑھے، وہ علی پہ بھی کہنے لگے کہ ہمارے آقا آ رہے ہیں. الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، بے نے کہا بزرگ و برتر بانی اسلام آ رہا ہے، تے نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سے نے کہا ثروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا جود والا آ رہا ہے، جمیل آ رہا ہے، جلیل القدر آ رہا ہے نے کہا حبیب خدا حبیب اللہ حبیب الرحمن آ رہا ہے، خے نے کہا خدا کا رسول آ رہا ہے، خے نے کہا خدا کا رسول آ رہا ہے، دال نے کہا دعاؤں کو قبول کرانے والا آ رہا ہے، زال نے کہا ذل قرآن ذل نورین ذل نور آ رہا ہے، رے نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے، زے نے کہا، زے نے کیا کہا بھائی؟ زے نے کہا کہ زحمتوں کو دور کرنے والا آ رہا ہے، رے نے کہا رحمتوں کو لانے والا آ رہا ہے، اور زے نے کہا زحمتوں کو دور کرنے والا آ رہا ہے، سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے، شین نے کہا شافی محشر آ رہا ہے، شین نے کہا شافی محشر آ رہا ہے، سعد نے کہا، سعد کہہ رہا ہے کہ صادق اور امین آ رہا ہے، سعد نے کہا صادق اور امین آ رہا ہے، ذات نے کہا ضعیفوں کا امام آ رہا ہے، عین نے کہا علم والا آ رہا ہے عمل والا آ رہا ہے، غین نے کہا غریبوں کا ماوا آ رہا ہے، غریبوں کا سہارا آ رہا ہے، تو نے کہا طٰہٰ اور یاسین آ رہا ہے، ذا نے کہا ظلم مٹانے والا آ رہا ہے، توزہ ہو گیا عین غین ہو گیا، فے نے کہا فقیروں کا جو ہے سہارا آ رہا ہے، امیروں کو سب بلاتے ہیں، فقیروں کو کون بلائے؟ امیروں کا اور غریبوں کا اور جو ہے ماوا اور سہارا آ رہا ہے، قاف نے کہا قرآن والا آ رہا ہے، کاف نے کہا کفر کو مٹانے والا آ رہا ہے، لام نے کہا لائق اور فائق آ رہا ہے،
لا ریب فیہ کی دعوت دینے والا آ رہا ہے. نون نے کہا نور والا آ رہا ہے. کون کہا بھائی؟ نون نے کہا کہ نور والا آ رہا ہے. میم نے کہا محمد آ رہا ہے، اور مکہ اور مدینے کا نور آ رہا ہے. واو نے کہا والضحیٰ آ رہا ہے، والشمس آ رہا ہے. ہاں نے کہا ہادی زمانہ آ رہا ہے. یا نے کہا یکتا اور انوکھی شان والا آ رہا ہے. میرے دوستو، ساری کائنات جانتی ہے کہ ہمارے آقا آ رہے ہیں. ساری کائنات پہچانتی ہے کہ ہمارے آقا آ رہے ہیں. اب ہمیں علم ہونا چاہیے ہمارے آقا دنیا میں آئے ہیں تو کیا لائے ہیں. خالی ہمارے آقا سے عشق و محبت کا دعویٰ کر لیے اور ہمارے آقا سے ہمارے آقا کے نام پر کچھ کھا لیے پکا لیے، اس سے نہیں ہوتا. میرے دوستو، پیدائش سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک جتنے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت والے کیے ہیں وہ سارے کاموں کو اپنی زندگی میں لانا ہے. خالی ہمیں حضور سے عشق ہے، حضور سے محبت ہے. میرے دوستو، حضور سے جب محبت ہے تو حضور والے اعمال، حضور والے کیریکٹر، حضور والی سیرت اپنی زندگی میں لانا ہے. ورنہ وہ دیوانے ہوتے ہیں جو بیکار کا دعویٰ کرتے ہیں. حضور سے محبت ہے، حضور سے محبت ہے بول کے گاڑیاں ڈالنے کو زور زور سے وہ جو ہے بڑے سیلنسرا رکھدال کو گلیاں گلیاں میں پھرتے ہیں. حضور سے محبت ہے، حضور سے محبت ہے. ارے تمہارے سیلنسرا سے حضور سے محبت معلوم ہوتی ہے؟ تمہارے چہرے پہ داڑھی ہو، تمہارے سر پہ ٹوپی ہو، اور تمہارا لباس اسلامی ہو، تمہارا لین دین حضور جیسا ہو. مدینے کا بازار ہے، ایک صحابی رسول بازار میں بیٹھ کر چیزیں بیچ رہے ہیں. ایک یہودی آتا ہے حضور سے، جو ہے حضور کے عاشق سے، حضور کے عاشق سے لین دین کی بات کرتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی صبح سے میرا واٹا میرا کوٹا پورا ہو گیا. میرا پڑوسی پیٹ کو ہے دیکھو، میرا کیسا پیٹ کی اس کا بھی پیٹ، میری کیسی بھوک کی اس کی بھی بھوک، میرے بیوی بچے اس کے بھی بیوی بچے. صبح سے مکھیاں مار لیتا بیٹا، جاؤ اس کے پاس جا کو لے لو. ہمیں بولتے جی، ہمیں کب تو بولتے نہیں بولتے. آخری ٹائم پہ بھی جو ہے پارٹی آ گئی، گاہک آ گیا، خریدار آ گیا تو شٹر اٹھا کو دیکھو آدھے گھنٹے کے بعد آتوں گے میں تو بولتے فون کیا کہ تو اچانک نکلتا ہوں 5-6 اتنا آ گئے. ارے بازو والے کبھی سوچے بھائی، ہمیں سوچے نہیں، سوچتے بھی نہیں. پھر کہہ کہ ہمیں عاشق ہے رسول. وہ صحابی رسول گائیڈنگ کر رہے ہیں کہ بھائی میرے بازو پڑوس میں میرا ایک دوست بیٹھا ہوا ہے، وہاں جا کے لے لو. وہ یہودی گیا اور جا کر وہاں سے سامان لیا. کبھی وہ جو ہے صحابی رسول کو دیکھتا ہے اور ادھر دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ جس کو گائیڈنگ کی گئی وہ بھی یہودی، جس کی گائیڈنگ کی گئی وہ بھی یہودی ہے. آنے والا بھی یہودی، جس کے پاس بھیجے انہیں بھی یہودی، بھیجنے والا مسلمان. سامان لے کو سیدھا وہ صحابی کے دکان کے اوپر آ کو کھڑ گیا. صحابی پوچھے کیا چیز چاہا؟ سامان لے لینا، جلدی جاؤ. ترکاری لے لینا، جاؤ. سکے سودے لے لینا، جاؤ. تمہارے گھر میں تمہارے میڈم انتظار کرتے رہیں گے. یہاں کہیں کو کھڑے؟ آنکھوں میں سے آنسو لاگو یہودی بولتا ہے کہ حضرت تمہارے پڑوس میں جا کو میرے یہودی بھائی سے میں سامان خرید لیا ہوں، اب آپ کے پاس ایمان خریدنے کے لیے آیا. اسلام کتنا پیارا مذہب حضرت. صاحب گارو، نواب گارو، تمہیں کتنے اچھے، تمہارا اسلام کتنا اچھا. وہاں تو میں نے سامان خرید لیا، اب آپ کے پاس ایمان خریدنا ہے. آپ جو ہے ہاتھ بڑھا کر مجھے کلمہ پڑھائیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پڑھتے ہوئے وہ اللہ کا دشمن، اللہ کا عاشق بن گیا. نبی کا دشمن، نبی کا عاشق بن گیا. میرے دوستو، ہمارے طور طریقے ایسے ہوں کہ غیر بھی دیکھ کر ہمیں مسلمان سمجھیں، ہمیں جو ہے اللہ کا نبی کا عاشق سمجھیں. ہمیں نبی کے عاشق کا تو بول لینے کی ضرورت نہیں.
ہمارے طور طریقے سے معلوم ہو جانا، ہمارے ظاہر سے معلوم ہو جانا. کسی پولیس کو ٹھہرا کے دیکھو، میں پولیس جی کو تو بولتا نہیں، اسے دیکھتے ہی سمجھ میں آتا ہاں انہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کا آدمی. کسی فوجی نے کسی گلزار چوک میں، کسی بس اسٹینڈ کے پاس، کسی گڑیواڑا کے بڑے مقام پر کھڑ کر یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں فوجی ہوں. لوگ دیکھتے ہی بول رہے اسے انہیں فوجی بھائی. کسی ڈاکٹر کو دیکھو، اس کے گردن میں جو ہے چیک کرنے کا وہ آلہ ہوتا، اس کے پاس انجیکشن ہوتا، اس چیز کو دیکھ کر، اس کے کوٹ کو دیکھ کر پہچان لیتے کہ انہیں ڈاکٹر ہے. ریلوے ٹی ٹی کو دیکھو کہ اتنے لوگوں میں پورے کمپارٹمنٹ میں ایک جو ہے اس آدمی کو دیکھ کر پہچان لیتے کہ انہیں ٹی ٹی ہے. ٹی ٹی کو دیکھ کر ٹی ٹی کر کو پہچان لیے، ڈاکٹر کو دیکھ کر ڈاکٹر کر کے پہچان لیے. میرے دوستو، فوجی کو دیکھ کو فوجی کر کو پہچان لیے، پولیس کو دیکھ کر پولیس کر کے پہچان لیے. اللہ کے نبی کے عاشق کو دیکھ کو انہیں اللہ کا نبی کا عاشق کا تو کون تو بول سکتا جی. ہمارے طور طریقے، ہمارے باتاں، ہماری چیزاں، کوئی عمل ہمارا نبی کے مطابق نہیں ہے. پھر ہم کو دعویٰ ہے کہ ہمیں نبی کے عاشق ہیں. میرے دوستو، جو جھوٹا دعویٰ کرنے والے ہیں وہ پاگل ہیں. پاگل نہ بڑے بڑے دعوے کرے. ہندوستان آزاد ہونے کے بعد سب سے پہلے جو وزیر اعظم بنا پنڈت جواہر لال نہرو، ہندوستان کے پورے گاؤں میں جا کو جو ہے انہیں اپنا انٹروڈیوس کرایا. ہر ایک جنہیں اسے بلا کو سنمانم کرے، ڈاکٹراں کرے، وکیلاں کرے، اسکولاں والے کرے. اب کہاں گئے تو بھی وہاں کے لوگ اس کا استقبال ویلکم کرتے. اسکول میں چل گئے تو اسکول کے بچے، ایک 500 بچے کھڑ کو اس کا استقبال کرے، ڈاکٹراں کھڑ کو استقبال کرے، وکیلاں کھڑ کو استقبال کرے. ایک پاگل خانے میں گیا تو وہاں ویلکم کون کرنا؟ اسے پاگلاں کرنا. وہ پاگل خانے میں 500 پاگلاں تھے. وزیر اعظم آتا ہے تو پاگلاں کو کھڑا ڈالے پورے کتنے، ایک 500 پاگلاں پورے مینٹلاں پورے کھڑ کو ہے. اب انہیں جیسے ہی مینٹل خانے میں گیا، جاتے ہی پہلا پاگل پوچھتا ہے کون ہو تم؟ کون میں تمہیں کہیں کو آئے ہاں کون تمہیں؟ تو وہ کہنے لگا تمہیں معلوم نہیں، تم جانتے نہیں ہو کہ اس وقت میں سارے ہندوستان کا وزیر اعظم پی ایم پنڈت جواہر لال نہرو ہوں. اور پاگل کیا بولتا، اچھا کرے یہاں آگے سو، یہاں آنے سے پہلے میں بھی ایسا دعویٰ کر لیتا پھرتا تھا. کیا بولا؟ یہاں آنے سے پہلے میں بھی پی ایم ہوں، میں بھی پرائم منسٹر ہوں، میں بھی وزیر اعظم ہوں تو میں بھی بول لیتا رہے ہوں. ہمارے گھر میں والے، ہمارے بچے، ہمارے خاندان والے، ہمارے بھائیاں بہانا پکڑ لے کو میرے حالات کو ڈال ڈالے، تمہیں یہاں سے جاتے وقت اچھا ہو کو جاتے لو. کیا مطلب میرے دوستو کہ آدمی جتنا پاگل ہوتا ہے خالی دعوے کرتا جاتا. ہمیں نبی کے عاشق ہیں، خالی دعوے کرے تو پاگلوں میں شمار ہو جاتے. نبی کے عاشق ہیں، ہمارے دعوے کے ساتھ پروف بھی ہو، دلیل بھی ہو. میرے دوستو، ایک جو ہے پاگل خانے میں جو ہے ایک اللہ والے گئے، ایک جیلر گیا، جا کو دیکھے تو ایک پاگل ہے نا 100 پاگلوں کو جمع کر لے کو بیعت کرتا ہے. آؤ جی میں اللہ کا نبی ہوں، آؤ جی میں اللہ کا نبی ہوں، آؤ میری نبوت کو مانو. ہمارا عقیدہ کیا بھائی؟ اللہ کے علاوہ کون بھی عبادت کے لائق نہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے آخری پیغمبر ہیں. اللہ کے نبی کے بعد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. قیامت آ سکتی ہے میرے دوستو، کوئی نبی آنے والا نہیں. غلام احمد قادیانی جھوٹا ہے، نبوت کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے. شکیل بن حنیف نبوت کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے. کیوں؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری پیغمبر ہے. ہمارے آقا کے بعد قیامت آ سکتی ہے، نبی کوئی آنے والا نہیں. کون تو آپ کو چمتکار بتا کو، میٹھے میٹھے باتاں کر کو، نبی ہے کہ تو بولے ہمیں پروف پوچھتے اسے تمہیں کیسا نبی جی بتاؤ دیکھیں گے. پہلے کے نبیاں چاند کو 2 ٹکڑے کر ڈالے، سورج کو ڈوبتے سے نکال ڈالے.
چمکتا ہوا ہاتھ بتائے، کیا کہ جی چمتکارہ بتائے نا، تمہیں بھی بتاؤ گے تو کیسا جی کا تو پوچھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایسا پوچھنے والا بھی کافر۔ میں اللہ کا نبی کو تو کون تو دعویٰ کرا، کیسا جی، اس کا پروف کیا؟ ایسا پوچھنے والا بھی کافر۔ کیوں؟ انہیں بتائیں گا چمتکار تمہیں مان لیتے؟ انہیں بتاتا بھائی، انہیں پھولاں کو کاٹے بنا ڈال کو، کاٹیں کو پھولا بنا ڈال کو، پانی کو جو ہے شہد بنا کو، کیا کیا کو جو ہے استدراج کے ذریعے انہیں بتا ڈالتا، تمہیں مان لیتے؟ میرے دوستو، ہمارا عقیدہ ختم نبوت والا عقیدہ، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں۔ اب وہ پاگل ہے نا، دوسرے پاگلوں کو جمع کر لے کو، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لے کو، بیعت کرتا ہے، کیا جی کہ تو میں نبی ہوں کو تو مانو کو، تو یہ پاگل ہے نا، اس کے اوپر ہاتھ پہ ہاتھ رکھو، ہو تمہیں نبی ہے، ہو تمہیں نبی ہے، اور تمہیں نبی ہے کو، تو ایک 40-50 جنے جمع ہو گئے۔ انہیں نبوت کا دعویٰ کرنے والا پاگل، یہ اسے قبول کرنے والے پاگل ہیں۔ وہ پاگل خانے کا جو بڑا ذمہ دار ہوتا نا، وہ انچارج ہوتا نا، اندر آ کو دیکھا ایک پاگل 40-50 پاگلوں کو پاگل بنا کو نبوت کا دعویٰ کر کو نبوت کا اقرار کرا لیتا ہے۔ ایک کونے میں وہ پاگل خانے کے ایک دوسرے کونے میں ایک پاگل بیڑی پھونکتا بیٹھا، فر 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 چھوڑتا ہے، دھواں کر ڈالتا ہے خالی۔ ارے کیا ہو گئی ہو، کیا بات؟ یہ مسٹر پاگل صاحب، وہ مسٹر پاگلاں کو کیا کہ جمع کر لے کو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، تمہیں بھی جا کو ان کی نبوت کو مان لے، نہیں کیا ہو مان لے جانا تمہیں بھی۔ تو انہوں نے بیڑی نکالا، اب ایک دو دمہ مارا، فر 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 کہتا ہے، کیا رے با بول رہے بھائی، جاتا نہیں کیا وہاں کا؟ تو ارے انہیں جھوٹا ہے جی، جھوٹا۔ ارے جھوٹا کہتا ہے اسے، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، جھوٹا کہاں گا گی؟ میں اسے نبی بنا کو دنیا میں بھیجا نہیں، انہیں کیسا جی دعویٰ کرتا ہے؟ کیا مطلب ہو؟ وہ پاگل نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو یہ پاگل بیڑی پھونکتا پھونکتا خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، میں اسے بھیجا نہیں جی، انہیں کیسا کرتا جی کہتا ہے۔ میرے دوستو، دنیا میں ویسے اللہ کے ادنا ہے، نبی ہونے کا دعویٰ، وہ فلاں دعویٰ، اللہ ہونے کا دعویٰ، کیا کیا جی کرتے رہتے، لیکن دعویٰ اصل نہیں، دلیل اصل۔ کیا بھائی یہ پتھر اسے جو ہے پلر کو بتا گو، یہ سننا کو تو کون تو بول ڈالے، دعویٰ کر ڈالے، دلیل لے کو آنا نا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ علم تھا کہ حضرت امام مالک فرماتے ہیں، یہ وہ شخص ہے جو کسی ستون کو، کسی پلر کو بتا کر یہ سونے کا ہے کر کے اگر بول دے، وہ ثابت کرنے کا اس کے پاس دم ہے، اتنا علم تھا۔ میرے دوستو، خالی دعوے کرنا اصل نہیں، بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، کھیت بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ جہنم اور جنت کی بکنگ آفس ہے یہ دنیا، عمل دے کر ٹکٹ لے لو، جہاں جانے کی خواہش ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ میرے دوستو، آج ارادہ کریں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے ایک ایک پیغام پر عمل کریں گے۔ حضور نے ایمان کی دعوت دی، ایمان کو بنائیں گے، ایمان کو بڑھائیں گے، اور ایمان کو بچاتے ہوئے سارے عالم کو ایمان کی دعوت دیں گے انشاءاللہ۔ بولو بھائی، انشاءاللہ بولنا اگر تو آوازاں نکلتے نہیں ہیں، کہاں انشاءاللہ قبول ہو جاتا کی۔ ایک آدمی کی کالی مرغی کھو گئی تو کہاں دیکھے وہ مرغی دکھتی ہے اسے، سو گئے تو بھی وہ کالی کھڑک مرغی دکھتی ہے۔ باق دعا کرے کون بیوار سا، کون دلیل دل لے چل گیا کہ بھئی میری مرغی ملی گئی گی۔ آج وہ مرغی رہتی تو دعوت کرے آتا، میں سوچتا ہے نمازہ میں یہاں وہاں دعا کرے، دعا قبول ہے،
ایک بار تہجد میں اٹھ کو بیٹھ گیا. تہجد میں اللہ ضرور دعا قبول کرتا ہے. دنیا کی نمازوں کو، معمول نمازوں کو، فرض نمازوں کو، دن کے نمازوں کو پکارنے والا مؤذن انسان ہے، تہجد میں پکارنے والا اللہ ہوتا ہے. اب اٹھ کو بیٹھ گیا، یقین آ گیا اسے. چلو اللہ اللہ اللہ. کیا بھائی میری وہ کالی مرغی اللہ کتنا پالیوں، کتنا پھوسیوں، کتنا پرورش کریوں، وہ مرغی یاد آتی ہے اللہ. وہ مرغی دلا دا لیا اللہ، وہ مرغی دلا دا لیا تو میں فلاں مدرسے کو، فلاں غریبوں کو ایک 500 روپے صدقہ کر رہا ہوں. یہ دعا کر لیتا چھے، ادھر سے میڈم کے، ادھر سے بیگم کے کانا کھڑے ہو گئے. چادر اٹھا ڈال کو فوراً ہڑبڑی سے اٹھ کو بڑھ گئی. نہیں تمہارے منہ کو آنچ لگو، تمہارے منہ کو مٹھی پڑو، ہے کیا دعا کر لیتے ہیں جی. 50 روپے کی مرغی کے واسطے 500 روپے صدقہ کر دوں کہتے ہیں. تمہیں اٹھنا بھی نہ کو، تمہیں جو ہے ایسے دعائیں کر لینا بھی نہ کو. 50 روپے کی مرغی کو 500 روپے کا صدقہ کیا جی ہو. آگے تو سو جا کے غچپ سو جا کے، نہیں یہ سو جاؤ جو تمہیں آگے غچپ سو جا کے، مل جانے کی دیری اڑا مار ڈالیں گے. کہتا ہے کس سے؟ اللہ سے اڑا مارتا. کہتا اللہ سے اڑا مارتا. میرے دوستو ہمیں بھی انشاءاللہ بولو گے تو دل میں ڈھپٹیاں بستے ہیں، کہاں قبول ہو جاتا ہے. ارادہ کرو میرے دوستو، نیت ہماری جیسی ہوگی اللہ کی مدد ویسی آئے گی. ایمان ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے برابر ہمارے ایمان کی حفاظت کریں گے، ایمان کی دعوت دیں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، ساری امت کو نماز کی دعوت دیں گے، قرآن خود پڑھیں گے، اپنے آل اولاد کو قرآن پڑھائیں گے، دنیا کے کونے کونے تک قرآن کی دعوت پہنچائیں گے. ارادہ کرو انشاءاللہ اللہ کی یاد میں ہم زندگی گزاریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کو یاد رکھیں گے اور ساری کائنات کو اللہ کی یاد کی دعوت دیں گے. اچھے اخلاق، نبی والے اخلاق، صحابہ والے اخلاق، اولیاء اللہ والے اخلاق کو اپنائیں گے. دیکھو مدینے کے بازار میں نبی والے اخلاق کو صحابی نے اپنایا، پوری دنیا کو معلوم ہو گیا کہ بھائی کہ کیسا عاشق رسول ہے. وہ صحابہ تھے، بازاروں میں بھی بیٹھ کر میرے دوستو اللہ کو نہیں بھولتے تھے، اور ہم اللہ کے نبی کے عاشق ہیں. مسجدوں میں بھی ہم کو اللہ یاد آتا نہیں. کیسا اللہ یاد آتا جی، کیسا یاد آتا. مسجد میں آئے تو کب دیکھے تو ٹنگ 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 وہ سل ہمارے دل کو بجاتا رہتا. بند کریں گے تو بند کرنے دیتے نہیں، وائبریشن میں رہ کے تو گر 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 مارتا ہے. نماز میں بھی ستاتا ہے. ایک جگہ 3 مصلیاں، ایک امام صاحب نماز پڑھتے تو وہاں فون آ گیا. فون آتے ہی ایک بار نہیں 2 بار نہیں، بجاتا سا بجاتا ہے، مارتا سا مارتا ہے. کون کی غصے میں چڑچڑاہٹ میں انہیں نکال کو فون میں بات کر کو، اجی میں گڑواڑا کے شاہی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، رکھو میاں رکھتا. بازو والے کو غصہ آ گیا، ارے بیوقوف آدمی نماز میں باتاں کرتے کہ جی، حالانکہ انہوں بھی نماز میں چھے، دوسرے آدمی بھی نماز میں چھے. ان کو غصہ آیا تھا. تیسرے آدمی کیا بولتے ہو تو، ارے میاں باہر جاؤ میاں، تمہیں کیا کھاں یہاں باتاں کر لیتے ہیں، تمہارے دونوں کی نماز بھی نہیں کھاں، باہر جاؤ کھاں. انہوں بھی نماز میں چھے. وہ ٹینشن. امام صاحب کو غصہ آ گیا. امام صاحب پلٹ کو بولتے اللہ کا فضل بھائی میں کس سے بھی بات کرا نہیں کہتے ہیں، حالانکہ انہوں بھی نماز میں چھے. یہ سیل جب سے آیا میرے دوستو، ہمارے زندگی کا سکون، ہمارے نمازاں کا سکون، ہمارے قرآن کا سکون پورا غارت کر دیا. میرے دوستو یاد رکھو، مسجد میں آؤ تو سیل بند کر کے آؤ. سیل اگر کھلا ہے تو دل بند رہے گا، دل کو اگر کھلا رکھنا ہے تو سیل کو بند کرنا ہوگا. ارادہ کرو کہ ہم نبی والے اخلاق پر، عاشقان جو ہے اولیاء اللہ کے اخلاق پر ہم اپنی زندگی گزاریں گے. کریں گے بھائی انشاءاللہ، اور اخلاص والی زندگی گزاریں گے. دین پر عمل کرتے ہوئے ساری دنیا کو دین کی دعوت دیں گے. کرونا آپ کو گیا، کرونا کیا دیکھو گیا کہ تو ایک نہ بولتا ہے 10 لاکھ کی بل دیکھو گیا، تم نہ کہہ دے 20 لاکھ کی بل دیکھو گیا. ہمارے بابا کو، ہمارے بھائی کو بچانے کے واسطے 40 لاکھ کی بل دیکھو گیا. میرے دوستو کرونا پوری دنیا کو ٹیبلٹاں دیا کی،
بڑھے دیا کی، انجیکشنہ دیا کی، ہسپتالاں کے بیڈاں دیا کی، کفنہ دیا کی، وہ معلوم نہیں. ہمارے اللہ والے دو باتاں بولے کرونا جاتے ہوئے، دو پیغاماں، دو چھوٹے چھوٹے میسجاں دیکھو گئے. مرد پانیاں کو بولیا، ارے مرد پانیو، کرونا کی وجہ سے 4 مہینے تمہیں دکانوں کو بند کرے نہ رے. کرونا کے ڈر سے 4 مہینے 5 مہینے تمہیں دکان کو بند کرنے والے مسلمانوں، اللہ کے ڈر سے 30 منٹ تمہیں دکانوں کو بند کر سکتے نہیں رے. نماز کا وقت آ گیا، نماز چلتی 6، دکان ہاں چلتا 6. کرونا نے سمجھایا جب 4 مہینے تک تم اپنی دکان کو بند کر سکتے ہو تو 10 منٹ کے لیے نماز کے لیے اللہ کے ڈر کے ساتھ تم دکان کو بند نہیں کر سکتے. نہیں بند کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے عذاب کو تیار کرے. عورتوں سے اللہ پاک سمجھاتا ہے. کرونا عورتوں کو ایک میسج دیا، کب دیکھے تو بھی جو ہے ماسکاں لگا لے کو، 24 گھنٹے رہنے والی یہ اللہ کی بندی، 24 گھنٹے 15 دن مہینے ماسکوں کو لگانے والی، ماسک میں زندگی گزارنے والی، اے اللہ کی بندی، اے نبی کی عاشقہ، اے ولیوں کی عاشقہ، جب تو 4 مہینے 5 مہینے ماسک میں رہ سکتی ہے تو باہر نکلتے وقت میں کرونا کے بعد پردے میں رہنا تیرے لیے مشکل ہے، پردے میں رہنا آسان ہے. جب 4-5 مہینے میں تو ماسک میں زندگی گزار سکتی ہے تو برقعے میں، نوز پیس میں تیری زندگی گزارنا آسان ہے. میرے دوستو، ان باتوں کا خیال رکھیں، اپنی زندگی میں نماز کو پابندی کے ساتھ لائیں، قرآن کو لائیں، اچھے اخلاق کو لائیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.